کہ وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی، سب کے سامنے بھی، اپنی مجالس میں بھی۔ یعنی ان کا یہ خوف اور ڈر صرف کسی ایک خاص جگہ پر نہیں ہوتا جہاں وہ آرٹیفیشلی اس کو طاری کر لیں، بلکہ ان کا یہ خوف انہیں ہر جگہ سیدھا رکھتا ہے، خواہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، خواہ کوئی انہیں پوچھنے والا ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، وہاں دوسری طرف اہل ایمان کا طریقہ اور اہل ایمان کی سوچ یا اہل ایمان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ اتنی نعمتیں ہیں مجھ پر میرے رب کی، اتنے انعامات اور اتنے احسانات ہیں، میں ان کو پا کر اپنے رب کا شکر کتنا ادا کر رہی، اور اگر نہیں کر رہی تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری پوچھ نہ ہو جائے۔ اب اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے۔ جب آپ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور کسی انسان کے آپ پر بہت احسان ہوتے ہیں، مثلا ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، تو بچوں کا اور سمجھدار بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رویہ اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں۔ جو بچے ماں باپ کے احسانات کو پہچانتے ہیں، پھر ان کے اندر ماں باپ کی ناراضگی کا بھی خوف پیدا ہوتا ہے، اور جو بے شعور ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ نہ تو ماں باپ کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں ماں باپ کی ناراضگی کا کوئی ڈر ہوتا ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں دو کردار سامنے لائیں نا، مثلا ایک گھر میں دو بچے ہیں، ایک بچہ ماں باپ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ دوسرا جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچتا ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو۔ اب ماں باپ ایک ہی ہیں لیکن دو بچوں کا طریقہ یا طرز عمل بالکل مختلف ہے۔ فرق کہاں ہے؟ کیا ماں باپ بہت سخت ہیں ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے نرم ہے اس لیے یہ رویے میں فرق ہے؟ نہیں، یہ فرق دراصل دونوں کے رویے میں ہے، یا دونوں کے خیال یا دونوں کے احساس میں ہے۔ یعنی عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں مثلا کوئی ایک بہن یا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کو بہت ستاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، اس کے پریشان کرنے پر آپ کو رونا آتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ماں باپ کو کیوں دکھ دیتا ہے۔ آپ خود بھی برداشت نہیں کرتے کہ آپ کے ماں باپ کو کوئی غم پہنچے، اور جب کوئی اور غم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو بھی آپ کا دل دکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیفیت آپ کے اندر کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ ماں باپ کی قدردانی کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے، ان کے احسانات کو پہچاننے کی وجہ سے ہے، ان کے مقام اور ان کی ہمدردی اور ان کی محبت کی قدردانی کی وجہ سے ہے۔ اب بالکل اسی طرح جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، پھر اسے اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہی بھی بہت بڑی نظر آتی، اس پر بھی پریشان ہوتا ہے، اور بڑے گناہ تو خیر بڑے ہی ہیں۔ پھر اسے صرف اپنے گناہوں پر ہی دکھ نہیں ہوتا، اسے اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس اتنے عظیم رب کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کو چین نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح جیسے فرشتے زمین والوں کی نافرمانیاں اور سرکشیاں دیکھ کر استغفار کرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی ہستی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی ہستی کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ سے ڈر اس کی ناراضگی سے ہوتا ہے، اس کے احسانات کے آگے مرہون منت ہونے سے۔ جتنی جتنی آپ کو اللہ کی قدر ہوگی، جتنا زیادہ آپ اس کا مقام پہچانیں گے، جتنا زیادہ آپ اس کی عظمت کو جانیں گے، اتنا زیادہ آپ کے دل میں اس کی ناراضگی کی فکر ہوگی کہ مجھے اسے نہیں ناراض کرنا، نہ کسی بات سے، نہ کسی کام سے، نہ کسی کال سے، نہ کسی حرکت سے، نہ کسی خیال سے، نہ کسی سوچ سے، کہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن جو ایک
شعور سے خالی، احساس سے خالی انسان ہوگا، جس کو اللہ کی قدر نہ ہو، جس کو اس کی پہچان نہ ہو، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ جیسے کسی بچے کے سامنے اختیار کیے ہوئے۔ اسی لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ رب کی آیات پہ کوئی توجہ ہوتی ہے، اور پھر رب کے مقابلے میں اوروں کو لایا جاتا ہے، اوروں کی مثالیں دی جاتی ہیں،